على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحقیلات، عبادات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو پوری کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، رنج بخش ہے، رنج بخش ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے وہ تخت پہ بٹھا دے، وہ ہے سب سے اعلیٰ، وہ ہے سب سے بالا، جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کا ملکہ ملا، علی کو شجاعت ملی رضی اللہ عنہم، بلکہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت ملی۔ اس اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام دو جہاں، سید الثقلین، حسن و حسین کے نانا، زہرا کے بابا، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ کے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماں اور بہنوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گئے گزرے اور پرفتنہ دور کے اندر، اس نفسا نفسی کے دور کے اندر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ یاد رکھیے گا کہ وقت ہمیشہ گزر ہی جاتا ہے، وہ چاہے گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر گزارا جائے یا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں کر کے سن اور سنا کر گزارا جائے۔ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد ہے کہ کچھ سنانے کو مل جائے اور کچھ سننے کے لیے مل جائے، سنا کر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سب کا ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، عقل مند انسان کی ایک نشانی ہے، عقل مند انسان کی ایک عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر کام کو اس کے وقت سے پہلے ہی کر لیتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر کسی نے کہیں پر سفر کرنا ہے، جہاں سے سفر کا آغاز کرنا ہے، اس گاڑی پر پہنچنے پر وہ کبھی دیر نہیں کرتا، وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اگر کسی دکان سے، کسی جگہ سے کوئی چیز خریدنی ہے یا بیچنی ہے تو انسان اس دکان کے بند ہونے کے وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح کچھ کام ایسے کام ہیں کہ اگر ان کو کرنے میں دیر ہو جائے، اگر ان کو کرنے میں تاخیر ہو جائے تو انسان کو دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے اندر، کل آخرت کے اندر بھی کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف 3 سے 4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جس کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ جائے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر نوافل ادا کر رہے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی، یا ابا سعید،
کہ اے ابو سعید میری بات کو سنو۔ حضرت ابو سعید نے دل کے اندر سوچا ابھی نوافل ادا کر رہا ہوں، ابھی نماز ادا کر رہا ہوں، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول کی بات سنوں گا۔ نوافل ادا کیے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے جی اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا ہے۔ ابو سعید میں نے تجھے اب تو نہیں بلایا، میں نے تو تجھے پہلے بلایا تھا۔ آقا میں اس وقت نماز ادا کر رہا تھا، میں اس وقت نوافل پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز آئی تھی یا ابا سعید کہ اے ابو سعید میری بات کو سنو، لیکن آقا میں اس وقت نوافل ادا کر رہا تھا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے ابو سعید کیا تو نے اپنے رب کا قرآن نہیں سنا؟ کیا تو نے اپنے رب کا حکم نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ کائنات کے لوگوں، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، عرب ہو یا عجم، فارغ ہو یا بیزی ہو، نماز کے اندر ہو یا فارغ ہو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دے دے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی آواز، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا فرمان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے، دنیا کی کسی بھی مصروفیت کے اندر ہو، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنو۔ یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھائی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر گئے۔ مسجد نبوی کی بائیں جانب آقا علیہ السلام کا گھر ہے اور ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھلتی ہے، آقا علیہ السلام گھر ہے۔ دو آدمیوں کی، دو صحابہ کی آپس کے اندر بحث و تکرار کرنے کی آواز آئی۔ میرے آقا باہر تشریف لائے، ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ایک اور صحابی ہیں۔ میرے آقا آئے، آ کر پوچھتے ہیں ہاں کعب بن مالک کیا بات ہے، کیوں آپس کے اندر بحث کر رہے ہو؟ کہنے لگے آقا اس بندے کو میں نے ادھار دیا تھا، اس بندے کو میں نے پیسے دیے تھے، آپ کی تاریخ کا وعدہ ہے اور اس بندے نے مجھے پیسے واپس نہیں کیے۔ میرے آقا نے دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ جی اللہ کے رسول میں نے کعب بن مالک سے ادھار لیا تھا، آج واپس کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن پورے پیسے نہیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی لمبی چوری تقریریں نہیں کی، وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی 2-3 گھنٹے کی وعظ و نصیحت نہیں کی، بلکہ میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی پر رکھ دیا، کعب بن مالک کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے میرے آقا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے کعب بن مالک چھوڑ دے، اے کعب بن مالک رہنے دے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ نہیں کہا آقا میرے بھی تو حق حلال کی کمائی تھی، آقا میں نے بھی تو نیکی سمجھ کر اسے ادھار دیے تھے، آج کو کیوں معاف کر دوں؟ آقا میرے بھی تو بیوی بچے ہیں نا، میرے گھر کے بھی تو اخراجات ہیں نا، آقا میری تو ضرورتیں ہیں نا۔ نہیں، کعب بن مالک نے نبی علیہ السلام کا یہ اشارہ سمجھا، فوراً دوسرے صحابی سے کہا اے اللہ کے بندے، اے نبی کے صحابی، میں نے تجھے آدھا قرضہ معاف کر دیا۔ میرے پیغمبر نے پھر یہی اشارہ دوسرے صحابی کی طرف کیا، وہ بھی یہی سمجھ گئے اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا ہے، فوراً اپنے گھر میں گئے، باقی آدھا قرضہ لا کر کعب بن مالک کو دیا۔ ذہن کے اندر یہ بات ہے اللہ کے رسول کا حکم ماننے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا، ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑا جا سکتا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑا جا سکتا نہیں۔ آقا جب بھی بات کہے فوراً ماننی پڑے گی۔ آقا علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے سے اندر آئے،
جوتیوں والی جگہ ہی سمجھیے وہاں پر پہنچے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس وہیں بیٹھ گئے، جوتیوں والی جگہ پر بیٹھ گئے. میرے آقا فرمانے لگے عبداللہ تو مفسر قرآن ہے، عبداللہ جوتیوں والی جگہ پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا آقا میں جب مسجد کے اندر داخل ہوا میرے کانوں میں آواز پڑی، آپ نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ. آقا نہ میں نے آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، مجھے نہیں پتا آپ نے کسے کہا، مجھے نہیں پتا کس لیے کہا، کس وجہ سے کہا. میرے کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں جوتیوں والی جگہ پر ہی بیٹھ گیا، کہیں اللہ کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ ہو جائے. غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مزدوروں کو، سفید پوشوں کو اور غریبوں کو دینے میں دیر نہ ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت مبارکہ تو یہ تھی، آقا علیہ السلام نماز ادا کرتے، نماز کے بعد اذکار کرتے، اذکار کرنے کے بعد صحابہ سے باتیں کرتے. لیکن ایک دفعہ اس طرح ہوا، عصر کی نماز ادا کی، اللہ کے رسول فوراً چلے گئے. صحابہ حیران، صحابہ پریشان کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ کے رسول نماز ادا کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں، لیکن آج اللہ کے رسول نے نماز ادا کی، فوراً چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام واپس آئے. آقا علیہ السلام عقل مندوں کے عقل مند، داناؤں کے دانا، حکیموں کے حکیم. میرے آقا علیہ السلام صحابہ کا چہرہ دیکھا، کہا صحابہ کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اللہ کے رسول ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں، آگے پیچھے تو آپ کبھی ایسے گئے نہیں، آج کیا موقع پیش آیا؟ آپ نے نماز ادا کی، فوراً چلے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں نماز ادا کر رہا تھا، میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کا ایک ٹکڑا ہے، میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دے دوں. یہ نہ ہو کہ مجھے میرے رب کی طرف سے پیغام آ جائے، میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور میرا رب مجھ سے پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری راہ میں خرچ کرنے میں دیر کیوں کی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دیر نہیں کرنی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مؤمنین کی نشانیاں یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے دیر نہیں کرنی. دوسری بات صدقہ کرنے میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، سفید پوشوں کو دینے میں تاخیر نہیں کرنی. تیسری بات یہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرضہ ادا کرتے وقت دیر نہ کرنا. بسا اوقات انسان کے پاس ضرورت ہوتی ہے لیکن مال و دولت نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک صحابی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. فغسلناہ وکفناہ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اسے خوشبو لگائی، آقا علیہ السلام کے پاس لے آئے. بڑی امتحان کرنے والی بات ہے. آقا کے پاس لے آئے، ہم نے کہا آقا اس کا جنازہ تو پڑھا دیجئے. آقا چند قدم آگے ہوئے، کہا صحابہ علیہ دین، اور اس پر قرضہ تو نہیں، اس نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے؟ کہنے والے نے کہا جی اللہ کے رسول 2 دینار اس نے کسی کے دینے ہیں. کعبے کے رب کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں صلو علی صاحبکم، صحابہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم اس کا جنازہ پڑھا دو. وجہ کیا ہے؟ اس نے قرضہ دینا ہے تو فوت ہو گیا، قرضہ ادا نہیں کیا. آج تو ہم نے قرضے کو معمولی سمجھ لیا، قرضہ لے کر پیسے موجود ہیں پھر بھی واپس نہیں کرتے.
کہا اللہ کے رسول کہنے لگے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ حیران, اللہ کے رسول ایسے نہ کرے, آقا آپ اسے اپنی دعاؤں سے محروم نہ کرے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا اس کے 2 دینار جو قرضہ ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, آقا میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو قتادہ ادا کرو گے نا؟ جی اللہ کے رسول میں ادا کروں گا. آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا دیا. ایک دن گزرا, یعنی پرسوں اللہ کے رسول نے پھر پوچھا ابو قتادہ وہ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا کیا قرضہ واپس کر دیا ہے؟ نہیں اللہ کے رسول ابھی تو نہیں کیا. جب قرضہ ادا کر دیا اللہ کے رسول کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے آقا میں نے وہ جو وعدہ کیا تھا نا 2 دینار قرضہ واپس کرنے کا, میں نے قرضہ واپس کر دیا ہے, میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے. آقا فرماتے ہیں ابو قتادہ سن لے, بے شک میں نے اس کی مغفرت کی دعا کر دی تھی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تھا, لیکن اس کی قبر کے اندر ٹھنڈک نہیں تھی, اس کی قبر کے اندر راحت نہیں تھی. ابو قتادہ آج تم نے اس کا قرضہ واپس کیا ہے تو اب اس کی قبر کے اندر سکون ہے, آرام ہے. قرضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کیجئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, شہید کا بڑا مقام ہے. آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا اس کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو جنت کے اندر اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے. لیکن صحابہ یاد رکھنا اگر شہید کے اوپر بھی قرضہ ہو تو میرا رب اسے معاف نہیں کرے گا. قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں. پہلی بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. دوسری بات یہ تھی کہ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے. دوسری بات یہ تھی کہ صدقہ کرنے میں دیر نہ ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے قرض لے لیا اس کو واپس کرنے میں دیر نہ ہو جائے. چوتھی بات یہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بسا اوقات انسان کسی سے ناراض ہو جایا کرتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں صلح کرنے میں دیر نہ کرنا, صلح کرنے میں بات کرنے میں دیر نہ کرنا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اور یار یہ بات کسی کونسلر کی نہیں, کسی وائس چیئرمین یا چیئرمین کی نہیں, یہ بات کسی نائب صدر یا صدر کی نہیں, یہ بات کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی نہیں, یہ بات کسی وزیر یا مشیر کی نہیں, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی نہیں, یہ بات امام الانبیاء امام الحرمین امام دو جہاں سید الثقلین آقا علیہ السلام کی بات ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع, لوگوں رشتہ داری کو توڑنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. پھر بھی ہم کہیں رشتہ داریوں کو توڑ کے کہ آج کے بعد تیرا اور میرا جینا مرنا ختم, آج کے بعد تیرا اور میرا جینا مرنا ختم, تو میرے گھر نہیں آئے گا میں تیرے گھر نہیں آؤں گا. پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن بھائی سے ناراض ہے, کزن کزن سے ناراض ہے, ہمسایہ ہمسائے سے ناراض ہے. ہاں اگر یہ بات ہے دل کو تھام کر میری بات کو سن لینا. آقا فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جس بندے کو کسی سے ناراض ہوئے 1 سال گزر گیا وہ یہی سمجھے کہ میں نے اسے ناراضگی نہیں کی بلکہ اسے قتل کر دیا ہے. اور بھائیوں کسی سے ناراض ہوئے اگر 1 سال ہو گیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں یہ بات میری نہیں, ہماری کیا اوقات ہے, نبی پاک کی بات ہے. کائنات کے لوگوں اگر 1 سال گزر گیا نا ناراضگی میں تو یاد رکھنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے.
اور ہر پیر اور جمعرات والے دن آقا فرماتے ہیں فرشتے اللہ کے ہاں نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، یا رب تیرے بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میرا رب کہتا ہے فرشتوں میں نے سب کو معاف کر دیا. پیر اور جمعرات کے دن میرا رب کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا، ہاں سوائے ایک شخص کے جو کسی سے ناراض ہے میں رب اسے معاف نہیں کروں گا. ناراضگی ایک ایسی چیز ہے اللہ سب کو معاف کرتے ہیں. کہا فرشتوں میں اسے معاف نہیں کروں گا اگر اگلے پیر یا جمعرات تک یہ اسی طرح رہا، ناراض ہی رہا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہی رہا، دوستوں سے بھائیوں سے ناراضگی کرنے والا رہا. اگلی سوموار اور جمعرات کے دن اس کے نامہ اعمال میرے ہاں نہ لے کے آنا، میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے آج کو انسان کہتا ہے نا کہ میری تو غلطی بھی کوئی نہیں، میں نے تو کیا بھی کچھ نہیں، پھر بھی کوئی مجھ سے ناراض ہے، ہاں پھر خوشخبری سن لو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ حق پر ہو کر بھی او یار اسے پتا ہے میری غلطی ہے ہی کوئی نہیں، سراسر اگلے کی غلطی ہے، پھر بھی وہ مجھ سے ناراض ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ حق پر ہو کر بھی صلح کرنے میں پہل کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت کے دن وہ آ جائے، میں محمد اسے جنت کے اندر ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں. صلح کرنے میں دیر نہ کیجئے. آخری بات یہ ہے کہ بھائیو کل قیامت کا دن آئے گا، انسان کہے گا یا رب آج مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی، یا رب میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، اللہ آج مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ میں تو اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، یاروں دوستوں کو دیکھنے والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ سن لیجئے جو بندہ قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، آخری بات میرا رب کہتا ہے 16واں پارہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ہم قرآن پڑھتے ہیں جمعے کے جمعے، ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف رمضان کو، ہم نے قرآن مجید کو صرف سمجھا ہے چوروں اور ڈکیتیوں کے سر پر رکھ کر ان سے قسمیں اٹھوانے کے لیے، ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہے بیٹیوں کے سر پر رکھ کر ان کو گھر سے روانہ کرنے کے لیے، ہم نے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اسے نہیں سمجھا. آقا فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے اپنے رب کے قرآن سے اعراض کر لیا، بھول گیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میرا رب اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. اور یارو آج کو سوال ہے نا کہ دو تین بندے ہیں گھر کے اندر کمانے والے، برکت نہیں پڑتی. گھر کے اندر چار بندے ہیں کمانے والے، برکت نہیں پڑتی. وجہ یہ ہے ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میرا رب اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. یہ ہے دنیا کے اندر سزا. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میرا رب جب بندوں کو جمع کرے گا جس نے قرآن کو بھلایا ہوگا میرا رب اسے اندھا کر دے گا. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے آج اندھا کیوں کیا ہے؟ میرا رب کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. ہاں آج میں نے تجھے اندھا اس لیے کیا ہے، دنیا کے اندر میری کتاب میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے منہ پھیر لیا تھا، آج میں بھی تجھ سے منہ پھیرتا ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سننا سنانا قبول فرما کر ہمارے سب کا ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.